السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج عمران خان صاحب سے ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی جیل میں، اس کی کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے بھی کچھ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت کہنے کو تو ایک جمہوری حکومت ہے، لیکن آئے روز ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح کے قوانین کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ قانون بنایا گیا احتجاج کے حوالے سے، اگر آپ ہماری مرضی کے بغیر احتجاج کریں گے اسلام آباد میں تو 5 سال سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب حکومت سائبر کرائم ترمیمی بل لے کے آ رہی ہے، جس کا مقصد بنیادی طور پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے فیک نیوز کو ٹیکل کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، جب سے یہ لوگ آئے ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی پابندیاں نظر آئیں گی۔ خاص طور پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، گزشتہ روز بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ وی پی این کے مسائل ہیں، اب تو بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے برملا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جو پالیسیز ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے وہ جبر کے زمرے میں آتی ہیں، وہ آلموسٹ جبر کر رہے ہیں۔ وہ ورڈ اوپریشن یوز کر رہے ہیں، ڈیجیٹل اوپریشن۔ یہ کون یوز کر رہا ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل یوز کر رہا ہے۔ ایک لمبی انہوں نے تھریڈ لکھی، ٹویٹس کی پاکستان کے حوالے سے۔ اب یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو خود کو کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہم جمہوریت کے نگہبان ہیں اس ملک کے اندر، لیکن کیا ایک جمہوری دور کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہونی چاہیے کہ آئے روز کبھی انٹرنیٹ پہ پابندی، کبھی ایک بین لگا دیں آپ ایکس کے اوپر، کبھی دوسری کسی اپلیکیشن کے اوپر آپ بین لگا دیں۔ اور اب یہ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سزا بھی ہو سکے گی اور جرمانہ بھی ہو سکے گا۔ 5 سال تک کی سزا فیک نیوز دینے پہ، 10 لاکھ تک کا جرمانہ۔ اب فیک نیوز ایک ایشو ہے، لیکن سوشل میڈیا سے، ڈیجیٹل میڈیا سے جو حکومت کو زیادہ گلہ شکوہ ہے، حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسئلہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے، وہ آپ کی پالیسیز ہیں۔ اگر آپ اپنی پالیسیز بہتر کریں گے، آپ اپنا طریقہ کار بہتر کریں گے تو وہ آپ کو اتنی تنقید شاید سوشل میڈیا پہ نظر نہ آئے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز نہیں ہوتی، یقیناً وہاں پہ فیک نیوز بھی آتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ آپ کو عکس سم ٹائم نظر آتا ہے وہ معاشرے کا، حکومت کا، ہماری حرکتوں کا اپنا عکس ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو بھدی نظر آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئینہ توڑ دیں، آپ خود اپنے جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فیک نیوز کے حوالے سے آج ہی ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے میڈیا سے بات بھی کی، میڈیا کو ایک پیغام جاری کیا جس کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پہ بھی الزام لگایا کہ جی وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک شخص کی تصویر بھی دکھائی کہ یہ وہ شخص ہے جو کنٹینر پہ نماز پڑھ رہا تھا اور جس کو وہاں پہ سیکورٹی اہلکاروں نے دھکا دے دیا اور وہ زخمی ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیلائی گئی کہ خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ شیئر کیا اپنی اس سپیچ کے اندر یا اپنی اس تقریر کے اندر۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں کنٹینر کے اوپر چڑھ کے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کو نیچے پھینکا، وہ فوت ہو گیا، وہ شہید ہو گیا جی موقع پہ گر کے۔ اس کی بھی ویڈیو آ گئی ہے اور وہ صحیح سلامت ہے۔ دیکھیں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز پھیلائی گئی کہ وہ بندہ شہید ہو گیا۔ اب ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ فیک نیوز پھیلائی گئی کہ وہ بندہ مر گیا یا وہ بندہ زخمی ہو گیا۔ بنیادی ایشو کیا ہے؟ بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس کو اتنا جو اونچا کنٹینر تھا، وہ 3 کنٹینر غالباً لگے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر سے اس کو نیچے کیوں پھینکا گیا؟ اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا یا ٹک ٹاک بنا رہا تھا، چلیں ہم نے مان لیا، منسٹر صاحب کی بات مان لی، جی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ڈرامہ کر رہا تھا، وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، لیکن ایشو تو یہ ہے کہ اس کو دھکا کیوں دیا گیا؟ اب یہ آ کے فیک نیوز پہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی موت کا ذکر ہوا وہ فیک نیوز ہو گئی۔ بھائی اصل جڑ تو وہ واقعہ ہے جو پیش آیا۔ آپ نے تو آ کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کو وہاں سے جو دھکا دیا گیا وہ مناسب نہیں تھا، جس اہلکار نے دیا اس کے خلاف ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ الٹا آپ آ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، پھر اس کے اوپر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ نیچے گرتا، وہ بچ گیا بیچارہ، اس کی بازو دونوں ٹوٹے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے سر کے اوپر چوٹ آ جاتی، ہو سکتا ہے اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی۔ تو بنیادی مسئلہ تو وہ واقعہ تھا، لیکن اس سے آپ کو حکومت کی سوچ نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ شہید ہو گیا،
بھائی وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ ایشو نہیں ہے. جب تک جو ریئل معنوں میں ایشوز ہیں آپ ان کو ٹیکل نہیں کریں گے. اسی طرح جو 26 نومبر کو آپریشن ہوا اس کے حوالے سے مختلف خبریں سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں, حکومت بھی مختلف دعوے کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑی غلط باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً ہو رہی ہوں گی, اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہو رہی اور فیک نیوز نہیں ہے, یقیناً ہوگی, لیکن چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچیں؟ وہاں پہ آپریشن کرنا کیوں پڑا؟ وہاں پہ لائٹیں بند کر کے پولیس نے وہ کارروائی کیوں کی؟ مین کوسچن تو وہ ہے, اس کو پہلے کیوں نہیں بہتر طریقے سے ٹیکل کیا گیا؟ تو حکومت کی جو اپنی ناکامیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے وہ الزام سارا لگا دیتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کے اوپر. تو سوشل میڈیا ہو جائے یا ڈیجیٹل میڈیا ہو جائے یا فیک نیوز ہو جائے, وہ تو علامات ہیں, وہ بیماری نہیں ہے. بیماری اس ملک کو جو اس وقت لگی ہوئی ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے. اگر آپ نے بیماری کا کوئی علاج کرنا ہے تو یہ روز نئے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا. اصل ایشو ہے آئین اور قانون کی عملداری, اور جو لوگوں کے رائٹس ہیں آئین کے اندر ان کو پروٹیکٹ کریں اور میک شور کریں کہ لوگ وہ رائٹس انجوائے بھی کر سکیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی لگتا اس طرح ہے کہ اب جو انفارمیشن کا فلو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں. گزشتہ روز عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ, اور دیگر قیادت بھی ساتھ تھی. باہر آ کے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باتیں کی ان کو سن کے ہمیں بھی حیرت ہوئی, اور یقیناً بہت سارے دیگر لوگوں کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ عمران خان کی جماعت نے ایک احتجاج کیا, اس میں پھر اس طرح کی خبریں آئیں کہ وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئیں, حکومت نے یہ بھی کیا, حکومت پہ مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے. لیکن جو رد عمل عمران خان صاحب کا بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر بتایا وہ تو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے بالکل برعکس تھا, اور اسی وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا ہومیوپیتھک قسم کا رسپانس دیا خان صاحب نے. لیکن آج جب علیمہ خان صاحبہ کی ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے باہر آ کے جو باتیں کی وہ تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں. انہوں نے تو حکومت کے حوالے سے بڑا سخت موقف اپنایا. انہوں نے حکومتی شخصیات کے اوپر مقدمے درج کرنے کے حوالے سے کہا کہ محسن نقوی صاحب پہ مقدمہ کیا جائے, شہباز شریف صاحب پہ مقدمہ کیا جائے. اسی طریقے سے انہوں نے جو 26 نومبر کو ہوا اس کا موازنہ انہوں نے لال مسجد کے آپریشن سے کیا. یہ ساری باتیں تو یقیناً عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بھی بتائی ہوں گی یا پھر نہ بتائی ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن فار سم ریزن بیرسٹر گوہر صاحب نے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو باہر آ کے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی کریں, اور اس کے علاوہ آپ جائیں سینٹ میں جائیں, قومی اسمبلی میں جائیں. لیکن آج علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسپتالوں میں جائیں, آپ ان پہ مقدمے کریں, اور بڑا سخت موقف تھا ان کا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اب اس کے حوالے سے یہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں کہ جب یہ اندر جاتے ہیں یہ خان صاحب کو پوری بات نہیں بتاتے, جب یہ باہر آتے ہیں تو وہ جو باتیں ان کو بتاتے ہیں اس میں سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ سب کو برداشت ہو جائے گی وہ یہ آ کے باہر سنا دیتے ہیں, دوسری باتیں جو ہیں اس کو یہ کاٹ دیتے ہیں. ویسے علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے, میں چاہتا ہوں ذرا ایک چھوٹا سا کلپ آپ سنیں. سانیہ ہوا ہے جس کو ہم اسلام آباد میسیکر کہتے ہیں, اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دی, ان کو کافی ڈیٹیلز بتائیں, مطلب کافی زیادہ شوق میں تھے. وہ تو باری باری پوچھے تھے کیا بات کر رہے ہو. جی اب آپ نے سنا کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ اب کیا بات کر رہی ہیں, وہ شوق میں تھے. تو کیا بیرسٹر گوہر نے اور جو دیگر لوگ ان سے ملنے گئے تھے انہوں نے ساری باتیں یہ نہیں بتائیں خان صاحب کو کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ تو وہی جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے اب کہ کیا عمران خان صاحب تک وہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی. علیمہ خان صاحبہ نے آج باہر آ کے بتایا کہ خان صاحب کے نیوز پیپرز بھی بند کر دیے گئے ہیں, ٹی وی تک جو ان کی رسائی ہے یا جو ٹی وی کی سہولت ہے وہ بھی واپس لے لی گئی ہے. یہ باتیں یقیناً انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بھی بتائی ہوں گی. گزشتہ روز تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہو. انہوں نے تو سب اچھے کی رپورٹ دی. لگتا ہے کہ انہوں نے اندر سے بھی سب اچھے کی رپورٹ دی اور باہر سے جو ان کو خان صاحب کو رپورٹ دی وہ بھی شاید سب اچھے کی تھی, اسی وجہ سے وہ اس قسم کا رسپانس آیا تھا. اینی وے اس معاملے پہ بھی گفتگو کریں گے, کوشش کریں گے کہ خان صاحب کی جو بات ہوئی اپنے وکلا سے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ جو حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے اور جو اقدامات حکومت کر رہی ہے کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مسلم لیگ نواز کی ینگ پارلیمنٹرین آمنہ حسن شیخ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں. آمنہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کھوکھر صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی جلد کوئی ہمیں جوائن کر لے, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں, تو ہوپ فلی جلدی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اہم رہنما ہمیں جوائن کرے گا. پر کھوکھر صاحب پہلے تو یہ بتائیں ذرا کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے
हुकूमत के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि 26 नवंबर को एक वो ऑपरेशन हुआ, तहरीक इंसाफ वाले मसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। आप नहीं समझते कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए? अच्छा, एक तो अतर ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर मामले के अंदर जो है हम एक जुडिशल कमीशन का नैरेटिव देते हैं, उसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को मूव ऑन नहीं करना चाहते। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि जहाँ पे आपका एक क्रिमिनल एलिमेंट एलिज करते हैं, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है जो दुनिया भर के अंदर है वो आपकी FIR है कि आप FIR के अंदर जाते हैं। तीसरा इस केस के अंदर बड़ा एक और इंटरेस्टिंग लीगल एक एलिमेंट है, वो ये है कि जब आर्टिकल 245 जो है आप इन्वोक कर लेते हैं किसी भी एरिया के अंदर, यानी कि आप अपनी आर्मी को कॉल कर लेते हैं, तो उस वक्त जितनी भी लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अंडर द लॉ जो है आर्टिकल 199 के नीचे जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो अबंडेंट हो जाती हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उस दौरान 245 के नीचे अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो है और स्पेशली आर्मी अगर कोई एक्शन करती है तो उसके अंदर आप उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि आपके सामने एक इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट की एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि आप जब पेशावर से चले हैं या उससे पहले आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, और वो नैरेटिव ये था कि हम जब जाएंगे तो या मारे जाएंगे, हमारे जनाजे वहाँ पे पड़े, हम वापस नहीं आएंगे, एक लास्ट कॉल के तौर पे है। और फिर आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो सिटिंग ये सारी बातें सर देखें, एक तो हुकूमत ये कह रही है कि फ़ौज का तो सामना ही नहीं हुआ प्रोटेस्टर्स के साथ, और सब ने देखा कि फ़ौज तो वहाँ पे हमें प्रोटेस्टर्स के साथ खुदा न खास्ता लड़ती हुई नज़र नहीं आई, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार ही थे। लेकिन अब इदारे बदनाम हो रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं। इदारे हमने कब नहीं मिलाइन किए, पहले तो आप ये बताएं ना, क्या हमने पाकिस्तान की आर्मी को, रेंजर्स को, पुलिस को, जुडिशरी को पिछले 2.5-3 साल के अंदर किसी जगह छोड़ा है? अगर तो हमने छोड़ा हुआ है या स्पेयर किया हुआ है तो फिर तो बात सीधी सी है। ना इस मिलाइन से आपका चीफ जस्टिस महफूज है, ना इस मिलाइन से आपका आर्मी चीफ महफूज है, ना इस मिलाइन से जो है आपका प्राइम मिनिस्टर महफूज है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मिलाइन करना है उन्होंने हर हालत में करना है। वो आपके सामने ही है ना, आपके अब आप ये देखें कि जब ये इंसिडेंट आया है, उस इंसिडेंट के अंदर आप जो रिपोर्टिंग फिगर्स है उसके अंदर आप देखें कि कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं पे 500 है, कहीं पे 278 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 100 है, और अल्टीमेटली चलते चलाते जो है वो 8 से 12 तक आ गई है। अब उसके अंदर ये है कि अगर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको आप कहते हैं कि ये इंसिडेंट है और उसके अंदर विक्टिम्स बने हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि उनकी FIR होनी चाहिए, और उस FIR के अंदर जो इंपॉर्टेंट अतर है वो है आपका पोस्टमार्टम। उस पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि आपको बुलेट कौन सी लगी है, आपको बुलेट जो है उसका वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ, फिर ही आप किसी लायबिलिटी को आप लेके जाएंगे। जब आपका पोस्टमार्टम भी नहीं है, आपके पास एक एविडेंस भी नहीं है, और सिर्फ आप इस ग्राउंड के ऊपर आके कहें कि नहीं जी ये एक इंसिडेंट हुआ है, और उस इंसिडेंट्स के अंदर जो सैकड़ों लोग जो है सर हुकूमत नहीं करने दे रही ना, उधर सहाफ़ी एक मतीउल्लाह जान गया था, उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया और जिस किस्म की FIR उसके ऊपर की। आप तो एक आइडियल सिनेरियो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे FIR जो मतीउल्लाह जान पे FIR हुई वो आपने देखी? नहीं सर आप मुझे बताएं, नहीं मुझे बताएं, मतीउल्लाह जान पे जो FIR हुई आपने देखी? बिल्कुल मुनासिब नहीं है ना। क्या अब उनसे हम कैसे एक्सेप्ट करें कि वो पुलिस वाले इंसाफ देंगे? इसलिए तो हम अदालत का लोग जिक्र करते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप आप अदालत को मानते हैं, मतलब PTI जो कौन सी अदालत को मानती है सर? वो तो कोई एक बताए, और आप ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मानते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मानते हैं। तो फिर हल क्या? या तो ये है कि मरीख पे चले जाएं और वहां पे जाके उसके ऊपर बात करें। सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बने तो मुझे ये बताएं ना माने, अब कौम को तो पता चलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का जब आपके सामने एक वीडियो लीक्स का, ऑडियो लीक्स का एक कमीशन आया तो इसी PTI चली गई कि नहीं चलना चाहिए। सर फॉरगेट अबाउट नहीं, मैं नहीं अच्छा, अब आप ये देखें ना, आपके सामने 9 मई का इंसिडेंट आया, ठीक है, उसके अंदर इंसिडेंट्स हुआ, पूरे मुल्क के अंदर हुआ, पूरे मुल्क के अंदर एक क्रिमिनल एलिमेंट आया जिसने पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और आपकी एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी के इंस्टॉलेशंस के ऊपर 200 से ज्यादा जो है वो आपने मॉब की सूरत के अंदर आए, और आप फिर अभी कह रहे हैं कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन क्यों ना बने? सर जुडिशियल ये एक्सपोज नहीं होने चाहिए जिन लोगों ने हमारे इदारों पे हमला किया है, इन लोगों को एक्सपोज होना चाहिए ना सर। ये है अतर के जुडिशियल कमीशन वहां होता है कि जहां के ऊपर आपने कॉन्स्पिरेसी पे जाना हो। जब आपके सामने फिजिकल एक एक्ट होता है, उस फिजिकल एक्ट की एक एविडेंस है, उस एविडेंस को जो है वो आप जाके किसी न किसी जगह रजिस्टर करवाए, और उस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास जो है 2 ही ऑप्शन है, या ये है कि प्रोसिक्यूशन उसको साबित करेगी या आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, और दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा सिर्फ मैं एक चीज से कहूंगा
کہ جتنی دیر تک آپ اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے اتنی دیر تک اس ٹیمپریچر کے اندر جو ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں، اور نہ ہی اسپیشلی پی ٹی آئی کے مفاد میں. اچھا آمنہ، اب آبویسلی بہت سارے الزامات تو لگ رہے ہیں حکومت کے اوپر، وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ کلپ بھی چلایا کہ عطا تارڑ صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کی، وہ ایک پوری ویڈیو چلی جس میں انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف والے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اس شخص کی وہ تصویر دکھائی جو کنٹینر پہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو دھکا دیا گیا اور ٹک ٹاک بنا رہا تھا. مطلب چلے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ مرا نہیں، انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنا دیا کہ وہ خدا نخواستہ مر گیا، اس کے تو دونوں بازو ٹوٹے ہیں. اب آپ کو اس میں پرابلم نظر نہیں آتی؟ چاہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا، وہ خبر مسئلہ ہے کہ وہ مر گیا، یا اصل مسئلہ وہ ہے جس اہلکار نے اس کو 3 کنٹینر سے نیچے پھینکا؟ وہ پہلے تو اس سے آپ ڈیل کریں کہ اس نے کس قانون کے تحت اس کو نیچے پھینکا. اطہر صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کی بات کو بھی آگے لے کے چلوں گی، اور آپ نے بھی پروپیگنڈا کا ورڈ یوز کیا. انہوں نے کہا کہ اداروں کو اور چیزوں کو ملائن کیا جا رہا ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دوں گی. یہ نمبرز اور فگرز میرے پاس سامنے موجود ہیں. پاکستان میں اس وقت 4 ملین ٹویٹر یوزرز، ایکٹیو ٹویٹر یوزرز ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر 10.2 ملین فالوورز ہیں. سو دیٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دا پروپیگنڈا کلچر دیٹ دے آر کلٹیویٹنگ. آپ سوچیں کہ پاکستان میں 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیولی ٹویٹر کو یوز کر رہے ہیں، اور ان کے جو اس کے اوپر 1 کروڑ لوگ کہاں سے آ گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ باٹس ہیں، وہ انٹرنیشنلی فنڈڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں، وہ اسرائیلیوں کے اکاؤنٹس ہیں. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. سو اس طرح کے نمبرز اور فگرز ہم لوگ کبھی کوٹ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کے 80 لاکھ فالوور ہیں؟ جی 8 ملین بالکل ہوں گے. آپ نے جلدی سے میں نے دیکھا اس لیے کہ آپ نے جو فگر کوٹ کیا اس لحاظ سے، تو پھر مریم نے بھی 40 لاکھ فیک ڈالے ہوئے ہیں. نہیں آئی ایم سوری، 40 لاکھ نہیں، 40 ملین. ٹھیک ہے، اور ان کے اس سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کے اس سے بھی زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے مریم نواز کے بھی بالکل زیادہ ہوں گے. 8 ملین مریم نواز کے بالکل 8 ملین ہیں. اور میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے نا، ان کی بہت ساری جگہوں کے اوپر ہماری تنظیمیں ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اگر سوشل میڈیا دیکھیں گے، ٹویٹر کے اوپر دیکھیں، انسٹاگرام کے اوپر دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، آپ کو وہاں پہ کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں ملے گی جس کے اندر لوگ کفن پہن کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت یا آزادی. ناٹ اونلی کہ انہوں نے کفن پہنے ہوئے تھے، انہوں نے جس انک سے اپنے کفن کے اوپر لکھا ہوا تھا شہادت یا آزادی، اس کو ایسی سرخ رنگ بھی تھا، اور کفن والے کوئی بھی ہمیں ڈی چوک پہ نظر نہیں آیا. چلے وہ ڈی چوک اگر نہیں پہنچ سکے تو وہ حکومت کی بہتر اسٹریٹجی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. ڈی چوک پہ تو غریبوں کے بچے مرے، ان کی پی ٹی اے کی لیڈرشپ ساری کفن باندھ کے اپنے گھروں میں لگتا ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم کیسے اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کفن پہنا ہوا تھا وہ غریب کے بچے تھے یا امیر کے بچے تھے. اور آپ نے تو میری بات کو اور سیکنڈ کر رہا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. پر میں سیکنڈ کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے بالکل سرپرائز ہوا. ایک چیز سمجھنے کی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے لیے عمران خان کیا ہے؟ ان کے دل میں کوئی عمران خان کی بہت محبت ہے، یا وہ عمران خان کی جو ہے پیروی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کو لیڈر مانتے ہیں؟ ان کے لیے ہی از جسٹ اے مینس ٹو بی دی چیف منسٹر. سو اس لیے یہ ساری چیزیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، پھر لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس بات کے اوپر ہائپ بنا دی. اینڈ بصد احترام میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی میڈیا پرسنز بھی ہر جگہ سوال یہ اٹھا رہے کہ جی گولی چلی کہ نہیں چلی، کسی کو چوٹ لگی یا نہیں لگی، اس کا بازو کیوں مڑوڑا، اس کا بازو کیوں توڑا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ انتشار پھیلا کون رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں. شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ کرنے کے لیے. سر ایک تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آبویسلی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بھی گولی چلی، جو کچھ بھی ہوا، اگر ایک شخص کی بھی ہلاکت ہوئی تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آج مریم بی بی نے بھی کہا جیل میں بیٹھا شخص ذمہ دار ہے. دوسرا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی میں پوچھوں گا، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن پہلے ذرا آپ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا. دیکھیں یہ جو میں سن رہا تھا نا کہ جی روٹ کاز پہ جائیں کہ کیوں یہاں تک گولی کیوں انہوں نے چلائی. دوسری بات یہاں تک پہنچا کیسے، میں وہاں تک بات بتا دوں. جب آپ نے ایک پارٹی کو پریکٹیکلی بین کر دیا، بلے کا نشان چھین لیا، لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، اس سب کچھ کے باوجود وہ پارٹی 180 سے زائد سیٹیں جیتتی ہے. آپ ایک جعلی فارم 47 کے ذریعے
کرپٹ بیوروکریسی, کرپٹ الیکشن کمیشن اور قاضی فائزہ کی سہولت کاری اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ان کے ذریعے ایک کٹ پتلیوں کو یہاں مسلط کر دیا جاتا ہے اور جمہوریت کو دفن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک طریقہ آتا ہے انصاف کا نظام. انصاف کے نظام کو شعیب شاہین صاحب مجھے ذرا آپ یہیں سے شعیب شاہین صاحب آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا, میں بریک لے لوں, آپ یہیں سے شروع کریں گے, بات مکمل ہو جائے. وہ پھر پتہ ہے بریک کا ٹائم ہے, بات مکمل نہیں ہوگی, وہ ترتیب ختم ہو جائے گی. آپ مجھے دوسرا سوال بے شک نہ جواب لینے دیں. اس بات کو کیوں یہاں تک ہم پہنچے, مجھے بات مکمل کرنے دیں پلیز. کریں. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جب آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے انصاف کے نظام کو کیپچر کر کے انصاف کے نظام کو باندھی بنا دیا اپنے پاس, تو لوگوں کے پاس ایک احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اس کا بھی طریقہ ہم نے نکالا. 6 مہینے لگائے ہم نے ہائی کورٹ سے 6 آرڈرز لیے, ڈی سی سے اجازت نامہ لیا اور ہمیں جا کر کے بکرا منڈی دی, سنجانی میں جا کر جلسہ کرو, اور پھر پورے راستے بند کر دیے. اس کے باوجود ہم نے فوراً احتجاج کیا, جلسہ کیا اور جیلوں میں پرچے کر کے ڈال دیا. ہم نے لاہور میں جلسہ کیا, وہ بھی کانا میں جا کر کے. آپ کا آرگیومنٹ شعیب شاہین صاحب میں سمجھ گیا ہوں, میں آپ کے پاس ہی آؤں گا. مجھے ذرا بریک کا بار کہا جا رہا ہے, وہ مجبوری ہوتی ہے کہ ایک ٹائم اس پہ ہمیں ہر حالت میں بریک لینی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتے ہیں تو آپ سے ہی شروع کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک شعیب شاہین صاحب, آپ یہ بھی کمپلیٹ کیجئے گا اور ساتھ یہ بھی بتا دیں, ایک تو یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے آج فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, آپ بھی اس میں متاثرہ ایک فریق ہیں. اب معاملہ چلا گیا ہے ریٹائرڈ جج کے پاس, تو آپ لوگ مطمئن ہیں اس فیصلے سے جو الیکشن کمیشن نے آج دیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بات وہ مکمل کر لوں. جی پلیز. کیوں اس انجام کو, کیوں اس حد تک ہم پروٹیسٹ پہ آئے؟ جب ہم نے عدالتوں سے اجازت ناموں کے ساتھ بھی پروٹیسٹ یا اپنا جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہیں دی, اور اجازت اگر دی بھی جس انداز سے دی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ 40 شرطیں ہوں گی اور 6 بجے بجلی بند ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ لوگ پرچے ہوں گے اور آپ کو اٹھا دیا جائے گا. پھر جب ہم نے راولپنڈی میں جلسے کی اجازت مانگی, انہوں نے کہا جی نہیں, مل ہی نہیں سکتی. پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے کہا ہم احتجاج کریں گے, پھر ہم پروٹیسٹ کی طرف آئے, اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا ہمارے خلاف سینکڑوں FIR کاٹی گئی. اور یہ پیسفل پروٹیسٹ کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ یعنی آپ جب جمہوریت دفن کر چکے, آئین اور قانون اپنے پاؤں تلے روند ڈالا, نظام انصاف کو باندھی بنا لیا, تمام ادارے کنٹرول کر لیے, ایک پرامن شہری, ایک عوام کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے, پرامن سیاسی جدوجہد کہ آپ پروٹیسٹ کریں. شعیب شاہین صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے اوپر FIR کروائیں. آپ کی اپنی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, علی امین نے تو کوئی جھوٹی درخواست بھی نہیں دی کسی کے اوپر FIR کروانے کے لیے, اور کل جو ساری قیادت آپ کی ملی ہے انہوں نے تو ساری ہومیوپیتھک باتیں کی ہیں باہر آ کے. وہ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ خان صاحب اندر کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں, FIR کے لیے ہم پروسیس کر رہے ہیں, جتنے بندے ہمارے پاس تصدیق ہو رہی ہے ان کی, تاکہ ہم فیکٹس دے سکیں. اور FIR اسلام آباد میں ہونی ہے, کیونکہ یا داؤد خیل میں ہونی ہے یا اسلام آباد میں ہونی ہے, کیونکہ KP میں ہو نہیں سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو بے ایمان لوگ کرتے رہے ہیں. سعودی عرب کا واقعہ ہے تو اسلام آباد میں FIR, لندن کا واقعہ ہے تو اسلام آباد میں FIR. لیکن ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں چلنا ہے, یہاں ہم FIR کٹائیں گے, یہ نہیں کاٹیں گے, ہم عدالت کا راستہ اڈاپٹ کریں گے. اچھا سر, بریفلی ذرا ٹریبیونل پہ بھی ذرا بتا دیجئے گا بریفلی. جی, اب جو ٹریبیونل کا حوالہ ہے, دیکھیں میں نے خود اسی کیس میں یہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب جسٹس جہانگیری صاحب فیصلہ کرنے لگے, انہوں نے فارم 45 مانگ لیا, تو بھاگم بھاگ یہ کیسز ان ریٹائرڈ جج کے پاس, اپنی پسند کے جج کے پاس بھیج دیے. اور میرے کیس میں نے ڈائریکٹ الزام لگا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیونکہ میرے کیس میں 9 کو 8 کو میں جیتتا ہوں, 9 کو ایک فارم 47 کے ذریعے مجھے ہرایا جاتا ہے. فارم 47 ایک 10 کو بنتا ہے, ایک 12 کو بنتا ہے, 11 کو ان کا نوٹیفیکیشن ہے, 12 کا فارم 47 ہے, 12 کا فارم 48 ہے, فارم 49 ہے. یعنی پہلے اب سر اب کریں گے کیا آپ لوگ؟ سر جا کر کے نوٹیفیکیشن آتا ہے. بریفلی بتا دیں کریں گے کیا؟ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے الیکشن کمیشن اور یہ ملی بھگت کر کے اپنی پسند کے جج کو بھیجنا چاہتے ہیں, تاکہ کیسز کا یا فیصلہ نہ ہو سکے یا اپنا چوائس کا فیصلہ اپنی مرضی کا لے لیں. دیٹ از دیئر اونلی کنسیڈریشن. ٹھیک ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب, اب یہ جو معاملہ ہے, ایک تو الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ بھی ہے کہ جسٹس جہانگیری کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا نون لیگ کے جو تھے MNAs,
اور الیکشن کمیشن نے ان کی سائڈ لی. اب یہ معاملہ آپ کو سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ معاملہ تو ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس بھیج دیا گیا جو ٹریبیونل جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا پھر وہی سائیکل ادھر چلے گا کہ جس طرح پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اسی کا کام ہے ٹریبیونلز کے ججز کو اپوائنٹ کرنا, ٹھیک ہے, انہی کا کام یہ ہے کہ آپ جو انٹرسٹمنٹ آف کیسز بھی ان کا ہی کام ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ ججز کی پٹیشنز کو ٹرانسفر کرنا وہ ان کا پریروگیٹو ہے جو سیکشن 151 کے نیچے ہے. اب جو پرابلم یہاں سے کریٹ ہوتا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پاکستان کے ججز کی آبزرویشنز, کہ آپ کے پاس جب کیس آتا ہے آپ اس کو پروسیس کے اندر چلائیں نا. آپ کی وہ آبزرویشن جب سٹارٹ ہوتی ہیں, آپ ان کو میڈیا کے ٹکس بناتے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک کو سوٹ نہیں کرتا, چاہے آپ اپلانٹ ہیں یا چاہے آپ رسپونڈنٹ ہیں, اور اس کے اوپر پھر کانٹروورسی چلی جاتی ہے کہ جی اب دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی جج کو کہتے ہیں کہ جی آپ میرا کیس نہ سنیں تو وہ جج صاحب علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک پروسیس یہ چل رہا ہے کہ آپ پاکستان کے چیف جسٹس کو کہیں کہ علیحدہ وہ نہیں ہوتے, آپ ان کے ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ایٹیچیوڈ کیا ہو رہا ہے, وہ نہیں ہوتے. آپ کے ہائی کورٹ کے ججز آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے, اور ایون آپ کے سیشن کورٹس کے اندر بھی یہ حال ہے. چونکہ یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہم نے وہ بنایا ہوا ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم کیوں اس کے اندر علیحدہ ہوں. دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر یہ ہے کہ جب آپ پہ ایک کوسچن مارک آتا ہے یا آپ کو بات کا آپ خود کہتے ہیں کہ میں اس کام میں نہیں پڑتا, آپ چلے جائیں. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب, ایک تو یہ ہے کہ تینوں پٹیشنز انہیں نہیں دینی چاہیے تھی, انٹرسٹمنٹ یہاں پہ 2 ججز آنے چاہیے تھے. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جج صاحب کا بھی خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ اتنی آبزرویشنز نہیں دینی چاہیے تھیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان ڈیز کے اندر آپ آئے کہ یہ لاؤ فلانا لاؤ, میں اس کو یہ کر دوں گا, میں فلانا یہ, تو پھر آپ کے جو دوسرا آپ کا اوپوننٹ ہے اس کو الرٹ آتا ہے. اب یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ان چیزوں کو سیٹ اسائڈ کیا, ریمانڈ کیا, دوبارہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کو انٹیکٹ رکھا, اور ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ نے کہا ہوگا کہ آپ ریزنز دیں. اب وہ ریزنز آئیں گے, دوبارہ یہ آئیں گے کیا ہائی کورٹ ان ریزنز کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی. لیکن ایک اس کا نقصان ہے, وہ نقصان یہ ہے کہ جو آپ کا 180 دن کا پیریڈ ہے وہ اس لیٹیگیشن کی وجہ سے آگے جا رہا ہے, اور آپ کا جو اصل ایشو تھا کہ جس کے اندر آپ نے ان پٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ پولیٹیکل کانٹروورسی کے اندر چلا گیا یا انسٹیٹیوشنل کانٹروورسی کے اندر چلا گیا. اب اس کا وے فارورڈ یہ ہے. چلیں میں ذرا بریک لے لوں, تو بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جائے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اب نا ابھی آپ سمجھتی ہیں جو ترمیمی آرڈیننس لایا جا رہا ہے فیک نیوز کے حوالے سے, جس میں 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے, 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے, وہ اس کے آنے سے مسئلہ یہ حل ہو جائے گا سارا جو بھی اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہتی ہوں کہ 100% حل ہو جائے گا, لیکن آئی ویری اسٹرانگلی بلیو دیٹ اٹ از دا نیڈ آف دی آور. بہت ساری باتیں, بلکہ تھینک یو فار گیونگ می دی اپرچونٹی, بہت ساری باتیں شعیب شاہین صاحب نے بھی کہیں. اب وہ جتنی باتیں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, آئی ہیو میسو رسپیکٹ فار ہیم, سینئر لائر ہیں بہت, میرے سے تو بہت بڑے بھی ہیں, بہت لرنڈ بھی ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں اگر ٹی وی پہ اتنے سیریس لوگ بیٹھ کے ایسی باتیں کہیں گے کہ جی گولیاں چلیں اور بندے مر گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تو ہمیں کہیں تو اس کو روکنا ہے نا اطہر. ہماری سوسائٹی میں آج اگر اتنی پولرائزیشن ہے, اگر ہر شخص ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کو تیار ہے, اگر اس وقت باہر میں PMLN کا فلیگ لگا کے چلی جاؤں اور مجھے 2 PTI سپورٹرز مل جائیں تو they could go to any extent to torture me. سو یہ پولرائزیشن کیوں بنی ہے؟ یہ پولرائزیشن اس سارے فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وجہ سے ہی بنی ہے نا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انوسینٹ لوگوں کی لائفز افیکٹ ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک پنجاب کالجز والا ایشو دیکھا تھا, اس کے بعد اس کی بھی تردید ہو گئی کہ جی وہ بھی فیک نیوز تھی یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو بھی تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح جب لوگوں کے بارے میں آپ فیک نیوز پھیلاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ قاتل ہیں, اب یہ ان کی بات سن کے اگر کوئی میرے پہ قاتلانہ حملہ کر دیتا ہے کہ جی یہ قاتل ہے اور ان کو مارنا واجب ہے, تو کیا اس کی ذمہ داری شعیب شاہین صاحب لیں گے؟ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن پہ بٹھایا ہے تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کریں. اور ہم لوگ تو شاید پھر ریلیٹیولی جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں, جو اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں اور ان کی پیار محبت میں جو ان کا دل کرتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں, اور جو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کو مان بھی لیتے ہیں. تو جس طرح حکومت روز ان کو فتنہ کہتی ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں فتنہ از جو ان کے حوالے سے کہ ملک دشمن, جو اشتہارات ٹی وی پہ مسلسل چل رہے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہیں, تو ان کو اوپر اگر کوئی حملہ کر دے کہ یہ ملک دشمن ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ لیٹ می کلیریفائی دیٹ فار یو. دیکھیں کسی کو فتنہ کہنا یا ملک دشمن کہنا, پہلی بات اٹ از بیکڈ بائی فیکٹس. اگر آپ ڈیفیمیشن لا میں جائیں گے نا,
اس سے بڑا ملک دشمن کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، جو اپنے اداروں پہ حملہ کرے اور فزیکل حملہ بھی کرے، وربل حملہ بھی کرے، سوشل میڈیا پہ حملہ بھی کرے، ڈیجیٹل حملہ بھی کرے، اس سے بڑا ملک دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، صرف میں 26 نومبر کی بات نہیں کر رہی، 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک، 2013 سے لے کے 2024 تک ملک پہ حملے کرنے کی ان کی طویل داستان ہے. آپ کے شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا پر وہ ایک منٹ مجھے دیجیے گا. شعیب شاہین صاحب سے میں اتنا بھی پوچھنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ قاتل ہیں. اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ وہاں پہ شہید ہوا، مجھے یہ بتائیں ان کی وہ لیڈرشپ قاتل نہیں ہے جو ان کو مرنے کے لیے چھوڑ کے خود براستہ منال واپس بھاگ گئی، جو یہ کہہ کے آئی تھی کہ ہم شہادت لینے آئے ہیں اور ہم خان صاحب کو رہا کر کے جائیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں، ویسے فوج کے حوالے سے جو میاں صاحب ماضی میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. میں ذرا شعیب شاہین صاحب بریفلی That was not news. Please try to understand the difference between an opinion and news. Opinion اور news میں بہت فرق ہے. ایک پولیٹیکل پرسن کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے پر ان کا سوشل میڈیا فیک نیوز. جی شعیب شاہین صاحب، کیوں فیک نیوز پھیلاتے ہیں آپ لوگ؟ 85% عوام دیکھیں فیک نیوز نہیں ہے، سچ بولنے کی پاداش میں اگر آپ ان کو فیک کہیں گے تو پھر یہ مجرم یہ ہیں، وہ عوام نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ایکسپریس کرے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے. آپ کی لیڈر مریم نواز پی ڈی ایم کی جماعتیں یہاں آئی تھیں، کتنی دفعہ ہم نے اس کو جلسے کرنے کی اجازت دی، جلوس نکالنے کی اجازت دی. بلاول بھٹو ادھر سے اپنا پروٹیسٹ لے کر آیا، سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ تھا، سندھ سے لے کر آیا اسلام آباد کے ڈی چوک تک. ٹھیک لگتا ہے شعیب شاہین صاحب سے رابطے کا کوئی سگنل کا ایشو ہے، ان سے رابطہ بحال ہو. میں ذرا حافظ احسان کھوکر صاحب آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو سچویشن ہے، اب ملک میں آئینی بینچ بھی بن چکا ہے اور ملک میں اس وقت جو آئین کی صورتحال ہے، ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو روندا جا رہا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں اور سر اس کا حل کیا ہے؟ آئین کے اندر کوئی حل نظر آتا ہے؟ اچھا اگر ایک تو یہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں، ایک فوجداری جو آپ کا نظام جسٹس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کرائم اگینسٹ جو باڈی ہوتا ہے اس کی ایویڈنس آپ کی فورینزک ہوتی ہے اور آپ کی میڈیکل ایویڈنس ہوتی ہے. اگر آپ کے کسی کیس کے اندر آپ کا پوسٹ مارٹم نہیں ہے یا آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہے تو آپ کورٹ آف لا کے اندر کسی شخص کو جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کروا سکتے. پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے اندر اس انسیڈنٹ کے اندر جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ کے اندر اپنی جان سے گیا ہے، یہ زخمی ہوا ہے، ان سارے کیسز کو رپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سی بلٹ کی انجری ہے، کس ویپن سے استعمال ہوئی ہے سارا. اب یہ کہنا کہ اسلام آباد میں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اسلام آباد کے اندر ایک کرمنل سسٹم کے اندر ایک فلائنگ ایف آئی آر کا کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی جگہ انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہو رہا تو آپ دوسری جگہ اس کو رپورٹ کریں اور پھر اس کو اس دوسری جگہ پہلے والی جگہ پہ آپ ٹرانسفر لیں، چونکہ پاکنز اسی جگہ ہے. نہ آپ نے آئی جی کو درخواست دی ہے، نہ آپ نے کورٹس کے اندر گئے ہیں، نہ آپ نے ان فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور نہ ہی آپ نے درخواست دی ہے کہ جی ان لوگوں کا میڈیکل ایگزامینیشن یا ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. دوسرا آپ نے بات کی ہے فیک نیوز کے اوپر. 2016 کا جو پی کا لا ہے اس کے اندر فیک نیوز ہم نے ڈیفائن ہی نہیں کی ہوئی اور یہ بہت بڑا ویکیوم ہے اس لا کے اندر. جتنی دیر آپ فیک نیوز کو ڈیفائن نہیں کریں گے، اس کی پنشمنٹ نہیں کریں گے. پی ٹی آئی نے 2021 کے اندر ایک اٹیمپٹ کی، انہوں نے ایک آرڈیننس لے کے آئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سول لبرٹیز کے نام کے اوپر اور پبلک ایکسپریشنز کے اوپر جو ہے یا فری سپیچ کے نام کے اوپر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا اور چیف جسٹس جو اس دور کے تھے انہوں نے سیدھا ہی اس کو کہا کہ جی میں اس کو فارغ کرتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ سر وہ اچھا اقدام تھا؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا جس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ ایک فری سپیچ کا کانسیپٹ ہے اور اب کسی لا کو نہیں مانتے، امریکہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں، برطانیہ میں کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں؟ فری سپیچ کر سکتے ہیں. فری سپیچ جو ہے مسئلہ یہ کہ کیا امریکہ اور برطانیہ میں ویسی ایف آئی آر صحافی پہ ہوتی ہے جیسی مطیع اللہ جان کی ہوئی ہے؟ اوپر آپ کے ایک بندے نے فیک نیوز میڈیا پہ اپلوڈ کی اور برطانیہ کے اندر رائٹس شروع ہوئے تو کہاں سے وہ فیک نیوز آئی؟ وہ یہیں سے شروع ہوئی ہے نا. اگر آپ نے مسئلہ یہ کہ یہاں پہ تو حکومت جنریٹ کرتی ہے فیک نیوز. اگر نہ آپ لا بنانے دیتے ہیں نہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج لائر ہے نا سر، آپ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں ڈیجیٹل آپریشن ہو رہا ہے. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے لوگوں کو تو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کیا آپ کا جو آرٹیکل 17 ہے یا 18 ہے یا 19 ہے یا 19 وہ انبریڈلڈ ہے؟
وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو سارا ایکٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو سبجیکٹ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. آپ اس کو فالو تو کریں نا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹس مانگ رہے ہیں پر ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے. نہیں, رائٹس مانگ رہے ہیں, لیکن رائٹس مانگتے ہوئے آپ اس رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے اندر کریں. میرے پاس 40 سیکنڈز رہ گئے. میں ذرا آمنہ یہ جو مریم بی بی آ کے پیکا کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت میڈیا اتھارٹی بنا رہی تھی, اس وقت وہ یہ کہتی تھی یہ سارے قوانین ختم ہونے چاہیے. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ آپ ڈیجیٹل آپریشن کر رہے ہیں. 30 سیکنڈ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے الزام, یہ میں بہت شوز میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, ہمیں ایک بہت میجر ریزن کہ ہماری ڈیموکریسی بہت پیچھے رہ گئی ہے. کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جیل سے نکال دو, یہ پی ٹی آئی والے جیسے کر رہے ہیں, کبھی ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں. اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے دیں, پاکستانی عوام کو کرنے دیں, پاکستانی لیڈرز کو کرنے دیں. اور جہاں تک بات یہ ہے, یہ پیکا لا کے اندر جیسے انہوں نے کہا اس میں بہت سارے لکوناز تھے, اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس چیز سے کہ ہم اسپیسیفکلی اگر فیک نیوز کے اوپر کوئی فائن لگا رہے ہیں تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی جرنلزم کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آپ لوگ ہمیشہ سٹریٹس پہ آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جیسے انہوں نے کہا ود آل ڈیو ریسپیکٹ, کوئی چیز جب حکومت کوئی بھی حکومت کرنے کی کوشش کرے گی کسی قسم کی فیک نیوز کو روکنے کے لیے, اس کے خلاف آپ نکل آئیں گے, اور جب نہیں کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی. آپ نے متیو اللہ جان پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس سے بڑی فیک نیوز, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, اٹ از ناٹ اے نیوز. اس کے اندر انویسٹیگیشن ہوگی, ڈیسیجن ہو جائے گا کسی کے اوپر ایف آئی آر ہو. چلے ہمارا ٹائم کی کمی ہے, ادروائز جو ہے میری کوشش تھی کہ مزید جو ہے یہ گفتگو ہم جاری رکھیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ رکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.